بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مہمانوں کا آنا بہت اچھی چیز ہے، اللہ کی رحمت۔ اور پہلے بھی سنایا کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں کسی عالم نے سن کر مجھے بتایا کہ کسی کے گھر کوئی مہمان پہنچے اور وہ اس کا اکرام اس وقت کے اعتبار سے جیسا ہونا چاہیے کر دیں تو اللہ کی رحمت 40 دن تک اس گھر پہ اترتی ہے۔ ایک دن اتر جائے، ایک گھڑی اتر جائے، اللہ کی رحمت تو بھی کام بنتا ہے۔ تو مہمان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ کیا جواب ہے؟ آتے تھے۔ وفود بھی آتے تھے اور ایک ایک کر کے بھی آتے تھے، ایک دو کر کے بھی آتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ضیافت کیسے کرتے تھے؟ کیا یہ مفہوم ملتا ہے کہ دیکھو گھروں میں کچھ ہے کیا؟ اور جواب میں یہ اگر بات آ گئی کہ کچھ نہیں ہے تو کیا بیویوں سے کہتے تھے کہ ایک گھر میں گوشت پہنچا دو، وہ دھونا شروع کریں، دوسرے گھر میں کہہ دو مسالہ تیار کر لیں، تیسرے گھر میں کہہ دو وہ سب تیار کر کے دیں تو پکانے لگیں؟ کیا یہ ہوا؟ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ وہاں تکلف نہیں تھا۔ تکلف جو ہے یہ دین نہیں، جو ہو سکا وہ کر دیا گیا اور گھر والوں کو تکلیف نہیں دی گئی۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خالی ایک ہی شوق ہے کہ مہمان آئے اور بیوی پکائے؟ مطلب ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم تو پڑھے لکھے آدمی نہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، میں یہ سب سوال کھڑا کرتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں کہ کیا ہے اس کا مطلب۔ ایک طرف اگر 40 دن رحمت اترتی ہے، دوسری طرف ظلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں کیا ہے پتہ نہیں، شاید آپ کی بیوی ایک دم سے فرصت سے رہتی ہو، وہ انتظار میں رہتی ہو کہ کتنے بھی مہمان آئیں گے، گھر کا کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ ایسا تو کسی گھر میں نہیں ہو سکتا، نہ آپ کے گھر میں نہ ہمارے گھر میں۔ اگر اپنے گھر کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہماری اہلیہ، ہمارے گھر کی بچیاں، یہ سب کی صبح سے لے کے شام تک کی کام کی ایک ترتیب بنی ہوتی ہے۔ میرے گھر میں یہی دیکھتا ہوں۔ ہم لوگ کتنے آدمی گھر پہ رہتے؟ 2 آدمی، میں اور میری اہلیہ۔ نیچے مہمانوں سے فارغ ہو کر گھر پہ گیا تو دیکھا کچن میں بہت سامان پھیلا ہوا ہے۔ تو پوچھا، میں نے کہا بھائی آج کیا بات؟ کہنے لگے بہت دن سے اس بچی کی پڑھائی بھی چل رہی تھی اور ایگزام تھا تو اس لیے اس کی تیاری میں تھی، اور فریج کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کی صفائی ضروری تھی، تو سوچی کہ آج صفائی کر رہا ہوں۔ آج صفائی ہے، کسی دن کچھ اور ہے، کسی دن کچھ اور ہے، ہر دن کچھ نہ کچھ کام ہے۔ اب اس درمیان میں جا کر کہہ دوں کہ 5 آدمی کا کھانا بناؤ اور 10 آدمی کا کھانا بناؤ، یہ بنائیں گی ضرور، ڈر کے بنا دیں گی، لیکن نہ یہ نہ وہ کام والی، دونوں میں سے کوئی خوش نہیں ہوگا۔ کیا ایسے ٹائم پہ آ کے بولتے ہیں ہمارے ساتھ کچن میں کام پھیلا ہوا ہے، اب اس میں کھانا کیسے بنائیں؟ بس جب ہی دیکھو آگے بول دیتے اتنے آدمی کھانا بناؤ، یہ ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ میں تو یہ سب اپنے گھر میں سب ایک ایک چیز دیکھتا ہوں خود ہی۔ کبھی 4:30 بجے، 4 بجے، 5 بجے فون لگا کے پوچھوں، ارے بھائی چائے کا جی چل رہا ہے، اس وقت چائے بنے گی؟ تو 40 سال میں پہنچ کر عورت کچھ زبان چلانے لگتی ہے، کتنا بھی کم بولنے والی ہوگی کچھ بولنے لگتی ہے، اس کی ہمت کھل جاتی ہے، اس پڑھ لیتی ہے اچھی طرح کہ میرا شوہر کیسا ہے، کچھ بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے۔ باقی بیوی کا غلام بننے سے اللہ بچائے۔ ہاں، ایسے لوگ ہیں جو بیوی کے مشورے پہ چلتے ہیں، وہ کبھی ڈھنگ سے نہیں جی سکتے۔ مروب کیوں ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں، یا مال لائی ہوگی یا ان کے اندر کوئی کمزوری ہوگی، کچھ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں، اسے مجھے معلوم نہیں۔ درمیان میں آئی بات تو کہہ دیا، بیوی کے مشورے سے چلنے والا کبھی کامیاب ہوتا نہیں، اور جو آدمی اپنی بیوی کو اپنی آمدنی بتائے گا اس سے بڑا تو میں کسی کو بیوقوفی نہیں سمجھتا۔ باہر کے حالات سے بیوی کا کوئی مطلب نہیں ہے، سے بیوی کو اتنا ہی بتاؤ جتنا اس کا حق ہے، کوئی بات گھر میں اس طرح کی نقل نہ کیجیے۔ لیکن وہ چونکہ لایانی کی عادت ہے، بولنے کی عادت ہے، اور بیوی جب سمجھ جاتی ہے کہ میرا شوہر کچھ اسی طرح سے چپو قسم کا ہے میری زبان میں، تو وہ بیوقوف بنانا شروع کر دیتی ہے، اور پھر یہ اسی کے اشارے پہ چلتا ہے۔ تو فون کرتے کبھی ذرا چائے بناؤ، مفتی صاحب گواہ ہیں، ارے کوئی چائے کا وقت ہے، چائے بنے گی، ابھی یہ میرے ہاتھ میں دوسرا کام ہے، میں چائے کیا بناؤں؟ اچھا بتائیے کتنی چائے بنانا ہے؟ یہ دونوں بات میں کچھ اندازہ لگا کیا ہوا گھر میں؟ اچھا بتائیے کتنے آدمی کی چائے بنانا ہے؟ یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس عورت کے مقابلے میں دوسری عورتیں ملیں گی تو مگر بہت کم ملیں گی۔ اگر کوئی حج پہ جاتا ہو اور تقریباً 20 آدمی کا ناشتہ بنائے، عورت 20 آدمی کا دوپہر کا کھانا بنائے اور 20 آدمی کا رات کا کھانا بنائے، مجھے تلاش کر بتاؤ کتنی عورتیں؟
بتاؤ نا مجھے کوئی ایک لا کے نمونہ بتاؤ مجھے. بیان سننے والے سنیں گے بھی. ایک نمونہ بتا دو. کیا ہو کسی کی باورچن بن کے گئی ہے؟ آزاد ہے، جیسے سب حاجی آئے ویسے وہ آئیے. لیکن الحمدللہ پورے سفر حج میں 40-45 دن گزرا ہوگا. 20 آدمی کا ناشتہ، 20 آدمی کا دوپہر کا کھانا، 20 آدمی کا رات کا کھانا. اور تعجب تو اس پر ہے کہ ایک دوسری بھی حجن ساتھ میں تھی، اور میری اہلیہ نے کہہ دیا تھا کہ حجن آپ عمرہ کریں، طواف کریں، حرم میں جائیں، کھانے کے وقت یہاں آ جائیں تاکہ کھانا ایک ساتھ نہیں بڑھ جائے. سب میں اکیلے کھانا بنا لوں گی. یعنی میں نے نہیں کہا، اس نے خود نے کہا. تو یہ عورت چائے نہیں بنا سکتی. گھر کی مشغولی کی روٹین بنی ہوتی کام کی، اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے. تو مہمان کھلاؤ ضرور، لیکن جس طرح سے کھلاؤ کہ ظالم بن کے مت کھلاؤ. ظلم سے بچ کر پھر مہمان نوازی رحمت کے نازل کرنے کا ذریعہ بنے. ظالم بن کر نہیں ہے. ظالم کے پاس تو خدا آتا ہی نہیں، وہ تو خدا سے دور. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے.